الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے. اس کی مطبوعہ کتاب مکاشفۃ القلوب میرے ہاتھوں میں ہے. اس میں حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. کہا آسمانوں پر ایک فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا. 70,000 فرشتے صف باندھ کر اس کی خدمت میں حاضر تھے. وہ ایسی شان والا فرشتہ تھا کہ اللہ تعالی اس کے ہر سانس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا تھا. ایسی شان والے فرشتے کو میں نے ابھی دیکھا کہ اس کے پر ٹوٹے ہوئے اور کو کاف میں رو رہا ہے. جب میں نے اسے دیکھا تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے اس نے مجھ سے درخواست کی. میں نے پوچھا تیرا جرم کیا ہے؟ اس فرشتے نے کہا شب معراج جب شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزری میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا, تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا, تو تعظیم مصطفیٰ نہ کرنے کے سبب رب عز و جل نے مجھے اس جگہ کو کاف میں عذاب میں مبتلا کر دیا. جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں رو رو کر اس کی سفارش کی. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا تم اس سے کہو یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجے. چنانچہ اس فرشتے نے شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا. اللہ تعالیٰ نے اس کی اس لغزش کو معاف کر دیا اور اس کے نئے پر بھی پیدا فرما دیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, شب اسرا کا دولہا سلسلہ ہے. آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت حاصل ہوئی. آپ نے آسمانوں کی سیر کی, اپنے رب عز و جل کا دیدار کیا. تو اسی سلسلے میں قصیدہ معراجیہ جو کہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا لکھا ہوا ہے, ان کے عشق بھرے اشعار پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کے ہم سعادت حاصل کرتے ہیں. اعلی حضرت قصیدہ معراجیہ میں لکھتے ہیں زبان کو انتظار گفتن تو گوشی کو حسرت شنیدن. زبان کو انتظار گفتن تو گوشی کو حسرت شنیدن. یہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا, جو بات سننی تھی سن چکے تھے. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے. نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے. زبان کو کہنے کا انتظار تھا اور کان کو سننے کی حسرت اور آرزو تھی. شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہنا تھا عرض کر دیا. جو باتیں
اللہ تعالی سے آپ نے سننی تھی، آپ سن چکے تھے۔ یہاں اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان، محب و محبوب کے درمیان جو رموز و اسرار، جو راز و نیاز ہوئے، اعلی حضرت اس کی جانب اشارہ کر رہے، اور اسے کوئی جانتا نہیں ہے کہ کیا راز و نیاز ہوئے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ روح البیان صفحہ 221 جلد 9 میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وحی بلا واسطہ فرمائی جو خفیہ طور پر آپ کے قلب پر واقع ہوئی۔ اب جو روایات وغیرہ میں آتا ہے اس میں فضائل وغیرہ ہیں، وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا تفسیر حسینی میں ہے کہ شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہوں اور تو ہے، اور جو اس کے سوا ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کی، یا رب تو ہے اور میں ہوں، اور جو کچھ اس کے سوا ہے میں نے تیرے واسطے چھوڑ دیا ہے۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، شب معراج ہی جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے کے بغیر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات عنایت فرمائیں، اور اس کی بڑی فضیلت مدنی پنج سورہ میں امیر علیہ سنت نے لکھی ہے، وہاں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات کو پڑھنا چاہیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اعلیٰ حضرت اگلے شعر میں فرماتے ہیں، وہ برج بطحا کا پارا بہشت کی سیر کو سدھارا، وہ برج بطحا قدم گئے تھے، چمک پہ تھا خلد کا ستارہ، کہ اس قمر کے قدم گئے تھے، نئے نرانے عرب کے ساما، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ صلو علی الحبیب۔ شب معراج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کو تشریف لے گئے، تو جنت کا ستارہ پوری تابانی پر تھا، اس کے مقدر کہ آقا وہاں تشریف لائے، آقا کے قدم مبارک وہاں پر پڑے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج جنت کی سیر کی، اور تفصیلات تو بہت ہیں، جنت کی تفصیلات اب کیا 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 بیان کی جائیں، مختصراً کچھ عرض کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ جنت کا دروازہ سونے کا تھا، اور اس کا طول اور عرض، لمبائی چوڑائی 500 سال کا راستہ تھا۔ جبریل امی علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروغہ جنت کا نام کیا ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام۔
انہوں نے کہا کون؟ جبریل امی نے کہا میں جبریل ہوں، میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبریل امی علیہ السلام نے الحمدللہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رضوان جنت کو سلام کیا۔ رضوان جنت نے سلام کا جواب دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو بشارت ہو کہ جنت کا اکثر حصہ آپ کے اور آپ کی امت کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس امت کے لوگ کثرت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ کاش آقا کے صدقے میں ہمارا کام بھی ہو جائے۔ باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ شب معراج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو جنت کے پودوں میں اضافہ کرنے کا حکم دیجیے، جنت کی مٹی پاکیزہ اور زمین وسیع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جو پڑھتا رہے گا اس کے لیے جنت میں درخت لگتے رہیں گے۔ ایک بار تو ہاتھوں ہاتھ پڑھ لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ روایت جو ہے جنت میں لے جانے والے اعمال میں موجود ہے، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اور مزید بہشت کی کنجیاں، یہ بھی بڑی پیاری کتاب ہے، جنت کی چابیوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جنت کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس میں بھی ایک روایت ہے جو کہ ترمذی شریف کے حوالے سے ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور خبر دیجئے کہ جنت کی مٹی خوشبودار، پانی بہت میٹھا ہے، جنت میں بہت بڑا میدان ہے اور اس میں شجر کاری یعنی درخت اس طرح لگائے جائیں گے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے ذریعے۔ جو بھی مسلمان سبحان اللہ کہے گا جنت میں درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہے گا جنت میں درخت لگ جائے گا، لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہے گا جنت میں درخت لگ جائے گا۔ آئیے ہاتھوں ہاتھ کہہ لیتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1149۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم نے اسلام میں سب سے زیادہ امید والا جو عمل کیا مجھے بیان کرو۔ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی ہے۔ آقا کی سماعت دیکھیے، آقا کی بصارت دیکھیے، سبحان اللہ۔ جانتے ہیں کہ جوتوں کی آہٹ کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ اللہ کی عطا سے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سب سے زیادہ امید والا عمل میرا یہ ہے میں دن یا رات کی کسی گھڑی میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے میرے مقدر میں جو نماز لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رتبہ، بلند رتبہ کیسے ملا؟ تحیۃ الوضو کی برکت سے۔ مدنی نامات میں ہے نا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اپنا لیجئے نماز تحیۃ الوضو، انشاءاللہ مدنی نامات پر عمل کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور دیکھیے کتنی پیاری سعادت اور برکت حاصل ہو رہی ہے بلال حبشی کو۔ اچھا، اب کسی کے ذہن میں آئے
کہ شب معراج بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے آگے جنت میں چلتے ہوئے دیکھا. یہ تو بے ادبی کی بات ہے کہ بلال حبشی آگے چل رہے ہیں. تو علماء نے یہاں سمجھایا کہ بادشاہ کے کچھ خادم بادشاہ کے پیچھے چلتے ہیں اور کچھ خادم آگے بھی چلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں بادشاہ کے خادم ہی ہیں. آگے چلنے والا وہ بادشاہ کا بادشاہ نہیں بن جاتا، بادشاہ کا آقا نہیں بن جاتا. یہ پیچھے والا بھی خادم ہے تو آگے والا بھی خادم ہے، پیچھے والا بھی باادب ہے، آگے والا بھی باادب ہے. اور سبحان اللہ، علماء نے فرمایا اس حدیث سے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بلند مقام کا بھی پتہ چلا کہ وہ جنت میں نقیب بن کر آگے آگے آقا کے جائیں گے اور آقا کی آمد کا اعلان کرتے ہوئے چلیں گے. باغ جنت میں محمد حضرت اگلے شعر میں لکھتے ہیں، سرور مقدم کی روشنی تھی تابشوں سے مہ عرب کی، جنا کے گلشن جھاڑ فرشی جو پھول تھے سب کنول بنے تھے، نئے نرالے عرب کے مہمان کے لیے تھے. صلو علی الحبیب. سرور مقدم آنے کی خوشی، تابشوں تجلیوں، مہ عرب عرب کا چاند یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جنا جنتیں گلشن باغ، جھاڑ فرشی کانٹے دار فرش، کنول گلے نیلو فر، یعنی شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری جنت میں ہوئی تو وہاں کی روشنی آقا کی روشنی اور تجلیوں کی برکت سے اور بھی بڑھ گئی، اور عرب کے چاند کی چمک دمک سے روشنی نور علی نور ہو گئی، اور جنت کے گلاب کے سرخ پھول دنیا کے یہ تو جھاڑ فرشی تھے آقا کے سامنے، اور جو دوسرے پھول تھے وہ پان پھور نیلو فر کی طرح ہو گئے تھے. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت بھی برکتیں حاصل کرتی ہے. ہمارے آقا کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. نئے نرالے طرف کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے سنیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم.